غزوہ حنین. اب یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، بسا اوقات انسان فرش ازا پر جب تک نہیں آتا ہے معمولاً دنیا داری میں جو ہے وہ کیا ہے، بسا اوقات کہیں اور چلا جاتا ہے. فرش ازا انسان کے سوچنے کے طریقہ کار کو، فرش ازا انسان کے دیکھنے کے طریقہ کار کو بدل رہی ہے. غزوہ حنین عزیزوں کب رونما ہوا؟ جی میرے بھائی کب رونما ہوا؟ کوئی آواز نہیں ہے. 5 ہجری قمری میں؟ جواب صحیح نہیں ہے. غزوہ حنین کب رونما ہوا؟ کوئی ایک نہ ایک تو لگ ہی جائے گا میرے بھائی. یہاں صحیح لگ گیا یہاں سے جی. 8 ہجری قمری میں فتح مکہ کے بعد. اس کے حالات آپ سورہ توبہ میں اس سے متعلقہ آیات دیکھ سکتے ہیں، 25، 26 اور 27. اس غزوہ حنین کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کسی جنگ میں اتنی نہیں تھی. تعداد کتنی ہے مسلمانوں کی؟ 12,000، 12,000. 10,000 تو وہ افراد ہیں. اچھا فتح مکہ کے بعد کی یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ غزوہ ہے. 15 دن کے بعد آپ مکے سے نکلے. اطراف مکہ کے جو مشرک قبائل تھے ان سب نے جو ہے وہ کیا ہے، ایک مرتبہ ایکا کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. وہ تو اپنے سوچ میں معرفت تو رکھتے نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے، زمانے جاہلیت ہے، اب یہ ہمیں بھی پنپنے نہیں دیں گے، ہم پر بھی جو ہے وہ اپنی قدرت اور تسلط کو جمانا چاہیں گے. نہیں جانتے کہ اللہ کا رسول ہے، لہٰذا انہوں نے قبل اس کے کہ اپنے ذام میں سوچ رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. 30,000 کی تعداد میں. عزیزوں خدا را سیرت رسول اللہ سے متعلقہ کتابوں کو پڑھی عزیزوں، اتنا پیغام ہے. میں دیکھیں اپنے موضوع کی جانب جا رہا ہوں. سید الشہداء کے اصحاب کی صفات، ان کی تاریخ کی روشنی میں اہم ترین صفت سید الشہداء کے اصحاب کی کیا ہے؟ وہ سب کے سب ربی تھے، اللہ والے تھے. اللہ والا انسان کیسے بنتا ہے؟ جب اللہ کے رسول سے اپنے دل کو جوڑے گا، جب اللہ کے رسول کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر ہماری اطاعت چاہتے ہو تو ہمارے رسول کی بارگاہ سے ہم تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ بولیے نہیں ہے. غزوہ حنین اتنی بڑی تعداد، 12,000 کی تعداد میں مسلمان ہیں. 10,000 مدینہ سے وہ لشکر ہے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر پہنچا تھا، اور فتح مکہ کے بعد یہ کچھ افراد ہیں کہ جو ظاہر میں کچھ واقعی اور کچھ ظاہر میں مسلمان ہو گئے. 2,000 کی تعداد یہاں سے 12,000 افراد کا لشکر ہے. بعض مسلمانوں کو غرور ہونے لگا، ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے. ساتھ ہیں عزیزوں میرے، بعض مسلمانوں کو غرور ہونے لگا، ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، اس جنگ میں تو ہم حتماً کامیاب ہو جائیں گے. خدا جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوگا پیر لڑکھڑا جائیں گے. اے انسان، اسباب کا سہارا ضرور لینا ہے لیکن بھروسہ اپنے رب جلیل پر کرنا ہے. جب اپنی تعداد پر گھمنڈ کرے گا منہ کی کھائے گا. یہی وجہ ہے دشمن کی جانب سے حملہ ہوا، وہ ایک کمین میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تعداد بھی 30,000 تھی. حضرت لشکر کے درمیان میں بہرحال کچھ اس طرح سے تیروں کی بارش ہوئی. وہ جو 9 مسلمان تھے وہ پہلے بھاگے اور انہیں دیکھتے دیکھتے مہاجرین اور انصار بھی بھاگنے لگے، اور بالکل سچویشن جو ہے وہ بدل گئی. کہ قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اس موقع پر اپنے رسول اور مؤمنین کے لیے سکون کو نازل کیا. حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو عزیزو؟ اس جنگ کا پرچم کس کے ہاتھوں میں؟ علمدار غزوہ حنین امیر کائنات ہے. ایک بڑی تعداد بھاگ گئی. وہ جو بعد میں مسلمانوں کے کرتا دھرتا بنے بعض صحابیات بھی اس غزوے میں موجود ہیں، ان سے تاریخ یہ نقل کرتی ہے کہ انہوں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا امر ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں. عجیب ہے، ایک تو انسان غلطی اور پھر اس پر جو ہے وہ کیا ہے دین کی کوٹنگ بھی لے آئے کہ اللہ کا امر ہے. بعض صحابیات کے یہ جملے تھے جس طرح سے ان مشرکین کو قتل کرنا ہے اسی طرح سے ان بھاگنے والوں کو بھی قتل کر دیا جائے. کیا کر رہے ہیں؟ حد کے حرمت رسالت کر رہے ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ پیغام دیا ہے انصار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے شجرہ کے زیر سایہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں بیعت کرنے والوں، اے وہ جن کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ نازل ہوا ہے. بہرحال پروردگار متعال نے کرم کیا، انصار پلٹے، وگرنہ وہ جو قلیل تعداد رہ گئی تھی عزیزوں میرے مولا کے ساتھ
چند جو ہے وہ آن حضرت کے رشتہ دار ہیں بس، کہ جسے تاریخ نے نقل کی ہے. مولا نے 40 لعینوں کو واصل جہنم کیا، اس میں سے ایک سورما تھا اسے واصل جہنم کیا. بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کون سا ایسا غزوہ نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کے فضائل امیر کائنات کی زبانی، امیر کائنات کے جوہر عزیزوں اسلام نے نہیں دیکھے ہوں. لہٰذا اس غزوے میں پروردگار متعال نے امیر کائنات کو یہ مقام عطا کیا. انصار پلٹے اور وہ جنگ جو مسلمان ہار رہے تھے پروردگار متعال نے دوبارہ سے اسے جیت میں تبدیل کر دیا. اللہم صلی علی. غنائم کی تقسیم کا وقت آیا. اب عزیزو واقعاً غزوہ تو سنانے چلوں تو پورا وقت ہی لے لے گا، گھڑی کی سوئیاں مجھے اتنا موقع نہیں دے رہی. آ جائیے عزیزو، جو اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غنائم کی تقسیم کا وقت آیا. مہاجرین میں سے وہ قلیل تعداد تھی مولا کی اور آپ کے حضرت کے قریبی رشتہ داروں کی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، وگرنہ بقیہ مہاجرین بھی بھاگ گئے تھے. وہ جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ بھی بھاگ گئے. لیکن پلٹ کر آنے والوں میں، اچھا کردار ادا کرنے والوں میں دوبارہ سے انصار کا بہت وائٹل اور کلیدی کردار تھا. اب جب غنائم کی تقسیم کی باری آئی، حضرت نے وہ جو مکہ میں ابھی جدید الاسلام ہیں انہیں کچھ زیادہ دیا اور انصار کو کچھ کم عطا کیا. بولیے یہی کیفیت میرے اور آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی، دونوں ہی مثال کے طور پر مہاجرین و انصار موجود ہوں، انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کر کے، انہوں نے مدد کر کے دین کی راہ میں کوشش کی ہے، اور ایسے میں وہ جو ابھی 4 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں انہیں زیادہ دیا جائے، اور جو مسلسل دین کی راہ میں کوشش کر رہا ہے اسے کم دیا جائے. چہمگوئیاں ہونے لگی. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ زمانے جاہلیت کی باتیں ریکال ہونے لگی. ہاں یہ تو قریشی ہے، حضرت کو اپنا قبیلہ، اتنا عرصہ رسول کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ابھی تک نہ پہچان پائے. آئے اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی؟ چہمگوئیاں ہیں. حتیٰ تاریخ یہ کہتی ہے سعد ابن عبادہ رئیس انصار، حضرت نے پوچھا تم بھی نہ لاؤ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت سے جی ہاں. کہا میں تمام انصار سے جداگانہ ملنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزو یہ ہے فرش ازا. بسا اوقات انسان اس فرش ازا کے باہر جب ہوتا ہے، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر، کسی کا بڑا مقام دیکھ کر، کسی کا بڑا مرتبہ دیکھ کر، کسی کی گاڑی، نیا موبائل دیکھ کر ایک مرتبہ اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے. لیکن جب فرش ازا پر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے بلندی کا واقعی معیار ہے کیا، کس بات پر انسان کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، کس بات پہ شکر. انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو کہا تم سب کے سب دور ہو جاؤ، فقط اپنے ساتھ امیر کائنات کو رکھا. میرے مولا نے، رسول خدا نے امیر کائنات کے ساتھ ان کے درمیان میں جا بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انصار سے کچھ یوں خطاب کیا، نالا ہو غنائم کی تقسیم پر. کہاں؟ کہ میری اس سوال کا جواب دو، تم گمراہ تھے، کس نے تمہیں ہدایت دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے. کہا تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، کس نے تمہارے دلوں کو محبت اور الفت سے بھر دیا؟ کیا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ کہتے چلے گئے، وہ اقرار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ مجمع پر سناٹا. حضرت نے اس موقع پر کہا انصار اگر تم چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ بھی تو یکو تنہا تھے، یا رسول اللہ آپ کی بھی تو مسلسل تکذیب ہو رہی تھی، یا رسول اللہ آپ کو بھی تو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا. تم جواب میں کہہ سکتے ہو، اپنے احسانات گنا سکتے ہو، لیکن احترام رسالت میں خاموش رہے ہو. سنو، جب میں تمہارے درمیان میں آیا تھا تم نے کس طرح سے اپنا مال و اسباب لٹایا تھا. یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے چند بھیڑے، چند اونٹ اگر انہیں زیادہ دے دیے، تم تو دین کی راہ میں لٹانے والے ہو. میں بھی وہاں سے ہجرت کر کے آیا تھا، اس خاطر مہاجر ہوں، وگرنہ میرا افتخار ہے کہ میں دین کے مددگاروں میں سے ہوں. بس اس طرح سے حضرت نے جب لب و لہجہ بدلا، آخری جملہ عزیزو اس پر توجہ کیجئے گا، فرمایا اس تقسیم پر کیوں راضی نہیں ہوتے ہو کہ وہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں
وہ جانور مویشی لے کر جا رہے ہیں اور تمہیں تمہارا پروردگار رسول خدا عطا کر رہا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور